السلام علیکم عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج سینٹ میں جو کمیٹی ہے الیکشن قانونی اصلاحات کے لیے جو بنائی گئی تھی الیکشن کے لیے، جس میں ووٹنگ مشین کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا شامل تھا، ای وی ایم کا یعنی، اور اس کے علاوہ جو انتخابی اصلاحات تھے، اور خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے متعلق جو کمیٹی بنی تھی سینٹ میں، کیونکہ یہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا تھا، اب اس نے سینٹ میں جانا تھا، اور سینٹ میں جانے کے لیے ہوتا ہے 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے، اور 90 ڈیز کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے منظور کرانے کا، وہ تقریباً 2 گھنٹے پہلے ختم ہو چکا ہے۔ تو اب جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں موجود تھے، الیکشن کمیشن کے لوگ بھی موجود تھے، اور اپوزیشن کے لوگ موجود تھے، حکومت کی طرف سے اعظم سواتی بھی تھے سینیٹر۔ تو اس نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا اعظم سواتی نے۔ وہ تو سب کو معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مکمل طور پر، وہ بعد میں تفصیل بتاتا ہوں، لیکن صرف یہ ہینڈز دیتا ہوں آپ کو ابھی، کہ وہ تو مکمل طور پر شریف خاندان کا ایک خاص بندہ ہے، خاص الخاص، اور مریم نوازی میں تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، تو اس کو تو چھوڑیے۔ لیکن یہ جو عمران خان کے جو لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہ اعظم خان سواتی، یہ اعظم خان سواتی سب کو معلوم ہے کہ اس کا کیا کردار ہے، امریکہ میں اس نے کیا کیا تھا، اور یہاں پر اس کی جو دوغلی پالیسی ہے وہ سب کو معلوم ہے، کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے الیکشن کمیشن پہ ان کے سامنے الزام لگا دیا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں نواز خاندان سے۔ تو اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ 13 ستمبر کو اجلاس اپنا بلایا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اس میں کون لوگ ہوں گے؟ 2 تو ویسے ریٹائر ہے، جو ہر صوبے کا ایک ممبر الیکشن کمیشن ہوتا ہے، تو ایک تو 2 تو ریٹائر ہے۔ اب 2 جو موجود ہے سندھ اور بلوچستان کے، تو ان میں 2 وہ ہوں گے، ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا، ایک سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوگا، اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوگا۔ یہ تو ضرور کچھ کریں گے، وہ اس لیے کریں گے یعنی کچھ نہ کچھ حکومت کے لیے۔ دیکھیں جتنی بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں جو اپوائنٹ ہو چکے تھے، یہ افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ یہ الیکشن کمشنر، یہ تو اس وقت جو ہے اس حکومت نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، لیکن اس کی یعنی ان کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ اس کے خاندان کا تاریخ کیا ہے، یہ کن کے ساتھ رہے ہیں، اس کا جو سسر تھا وہ کس کا خاص پرسنل سیکرٹری کس کا تھا، نواز شریف کا تھا، یعنی یہ ان کو معلوم نہیں تھا اس حکومت کو۔ اور جس ظالم شخص نے بھی آ کر عمران خان کے کان میں کہا کہ یہی شخص ہے وہ جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کے الیکشن کو اس طرف لے کے جائے گا کہ ایک مثال بن جائے گا، آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو تو چھوڑ دیجئے، وہ ہو گیا۔ اب 2 جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اپنی جگہ، اب سندھ اور بلوچستان کے 2 ممبر رہتے ہیں، اور جو آپ کو میں نے سارا تفصیل بنا دیا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ حملہ کریں گے یعنی موجودہ حکومت پر، اور خاص کر عمران خان پر، کہ مطلب یہ غیر قانونی چیز، یعنی جو آئینی ادارے ہیں وہ موجودہ وزیر اعظم کے مخالف ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور اس نے جو اپنا کردار سامنے پیش کیا ہے چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے، یہ آج تک نہیں ہوا کہ ایک آدمی پر اتنا بڑا احسان کر دو کہ اس کو چیف الیکشن کمشنر بنا دو 4 سال کے لیے، اور وہ پھر ایسا کہ وہ اس طرح آئینی ادارہ ہو جیسے نیب ہے کہ اس کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ یہ کام کر سکتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، کہ اس کے خلاف کچھ ایسا مواد ہو، ایسا طریقہ ہو کہ جب اب یہ دوبارہ میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ الیکشن کمیشن جائے گا کورٹ میں بھی، جب یہ ابھی 9ویں دن کا ٹائم تو گزر گیا 2-4 گھنٹے پہلے، جو سینٹ سے پاس ہونا تھا یہ بل قومی اسمبلی کے بعد، وہ 90 ڈیز جو آرڈیننس کے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب دوبارہ یہ جائے گا جائنٹ سیشن میں۔ جائنٹ سیشن کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ پیش کیا جائے گا، تو انشاءاللہ وہاں یہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ ادھر سینٹ میں اگر موجودہ حکومت کی 2-4 ووٹ کم ہے تو ادھر قومی اسمبلی میں زیادہ پڑتے ہیں، تو جب سب کو ملایا جائے گا تو 2-4 ووٹوں سے پھر بھی حکومت جیت جائے گا، اور یہ آئینی اصلاحات بھی ہوں گے، اور یہ ای وی ایم مشین بھی ہوگا۔ لیکن اس میں کیا ہوگا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کیا کرے گا؟ یہ جائے گا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں جا کر یہ اسی کو جو پاس ہوا ہوگا یہ قانون،
EVM مشین والا یعنی الیکٹرانک ووٹنگ والا اور انتخابی اصلاحات والا، اس کو یہ چیلنج کرے گا سپریم کورٹ میں یہ چیف الیکشن کمشنر. تو یہ لمبا ہوتا جائے گا. جب لمبا ہوتا جائے گا، آگے الیکشن آنے والا ہے، پھر اس کے لیے انتظامات کرنے ہوتے، اس پہ بڑا لمبا ٹائم لگے گا کیونکہ EVM مشین بنانا. ابھی تو لوگ الیکشن کمیشن کو LP کمیشن کہتے ہیں، یعنی وہ تو ایسے ناجائز طریقے سے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس طرح کر نہیں سکتا. لیکن جب آدمی بک جاتا ہے، آدمی کا یعنی ایمان ضائع ہو جاتا ہے، آدمی انسانیت سے گر جاتا ہے، وہ پھر سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بڑا کام کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اب یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت یعنی میں اس بد نصیب کا جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ کس نے سفارش کی، کس بد نصیب شخص نے، یعنی اس چیف الیکشن کمشنر کی عمران خان کے کانوں میں. تو یہ تو بہت سوچ کی بات ہے کہ بھائی ایک طرف آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن اتنا بھی آپ خیال نہیں رکھتے کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر کا اتنا اہم عہدہ اور آپ اس شخص کو دے رہے ہیں جو آپ کا یعنی جو ذاتی ان لوگوں کا آدمی ہے اور آپ کا دشمن ہے، اور اس شخص کو آپ ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکے جس نے آپ سے یہ کام کروایا تھا. آپ اس کو نکال کے پارٹی سے فوراً باہر کرے اور ہو سکے تو 2 تھپڑ بھی اس کو لگا دے. یہ بہت بڑی دشمنی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے عمران خان صاحب. اس کی وجہ سے قوم غرق ہو جائے گی. اگر یہ EVM مشین استعمال نہیں ہوا، یہ لوگ دوبارہ یہ اقتدار میں آئیں گے، اور یہ لوگ جب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے پھر یہی بوگس نظام چلے گا کہ داندلی ہوئی ہے، داندلی نہیں ہوئی ہے. یعنی 70 سال اسے یہی رٹ لگائے ہیں. لیکن اب جب آئین اصلاحات کے لیے حکومت نے نیک نیتی سے بل پیش کیا اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاص ذکر ہوا، تو یہاں پر آ کر جو کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کمیٹی میں 6 اور 7 کا فیصلہ آ گیا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوبارہ چلا جائے گا. قومی اسمبلی میں یہ بل واپس جائے گا اور قومی اسمبلی کے جوائنٹ سیشن میں یہ پاس بھی ہوگا. لیکن آپ لوگوں کے پاس کیا ہے کہ مطلب اس طرح یعنی اس قسم کے لوگ لگاتے کیسے ہیں، تعینات کیسے کرتے ہیں، اس ملک کے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی دشمنی ہے جس نے بھی کی ہے. جس بدبخت انسان نے، وہ PTI کا کوئی بھی بدبخت انسان ہو جس نے یہ کام کرایا عمران خان سے، یعنی ایسے شخص کو چیف الیکشن کمشنر لگایا کہ جو خود یعنی جب AC لگائی اسلام آباد کا، جس وقت اس کا سسر سید مہدی پرسنل سیکرٹری تھا نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت یہ اس کو سن 97 میں اس کو لگایا تھا، پرسنل اسسٹنٹ لگایا تھا. تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ شخص یعنی اس وقت جی EAC بھرتی ہوا، چلتے چلتے آ کر جب ریٹائرمنٹ کے قریب آیا اور جو کچھ تھا تو اس کو لگا دیا گیا کیا، چیف الیکشن کمشنر. یعنی چیف الیکشن کمشنر لگانا، اور وہ بھی سلطان راجہ جیسے شخص کو لگانا جو کہ مکمل طور پر غلام ہے شریف خاندان کا. خصوصاً مریم نوازی میں جو میں ہر وقت استعمال کرتا ہوں، وہ کسی حد کو بھی عبور کر سکتا ہے. اب جو مشکلات پیدا ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں گے، بہت بڑی مشکلات ہوں گی. لیکن یہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ ووٹنگ عوام نہیں مانیں گے، عوام سڑکوں پر بھی نکلیں گے، عوام اس کو یعنی یہ جو ظلم کیا ہے انہوں نے، خاص کر جو کر رہا ہے چیف الیکشن کمشنر یا اس کا الیکشن کمیشن کا ٹولہ، یقین کریں اس لوگوں کو لوگ نوچ لیں گے. اور یہ بد نصیب لوگ ہیں، یہ خود بڑے بد نصیب ہے، کیونکہ جو لوگ پاکستان کے نظام کو تباہ کرتے ہیں تو پاکستان کو تباہ کرتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کے انتخابات پر اگر کسی کو مطلب یعنی کہ ناجائز طریقے سے لوگ آتے ہیں، سلیکٹڈ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر نواز شریف یا پیپل پارٹی یہ 3 دور لے چکے ہیں، 4 دور لے چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا ان کے غبن میں، یعنی ان کے جتنی بھی چوریاں ہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ ظلم ہے اس پاکستان کے ساتھ. تو پاکستان کے ساتھ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر نازل کرے. میں تو یہی کہوں گا، وہ خواہ کوئی بھی ہو، وہ نیب کا چیئرمین ہو، وہ چیف الیکشن کمشنر ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اور جو پاکستان کے ساتھ یہ گیم کھیلنا چاہتا ہے کہ یعنی کہ اس طریقے سے اب اس نظام کو
جو لانا چاہتے ہیں اس نظام کو فیل کرنے کے لیے تاکہ پاکستان میں صاف و شفاف الیکشن نہ ہو، وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ عمران خان کو ایک تو اوورسیز لوگ جب ووٹ دیں گے، اور وہ ووٹ کس طرح دیں گے، 95% لوگ تو عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اس سے پاکستان کے الیکشن میں یہ 1 کروڑ کے قریب ووٹ ہے، چلو اس میں 50 لاکھ بھی استعمال ہوتے ہیں تو کم از کم 25-30 حلقے تو یہ عمران خان کے ہو گئے۔ اب جب EVM مشین ہوگا تو وہ جو جعلی ووٹ اس خاندان کے پاس ہر وقت جیب میں پڑے رہتے ہیں، ہر حلقے میں 30 سے 40 ہزار، وہ بھی پول نہیں ہو سکے گے۔ جب وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر کتنا فرق آئے گا؟ اور دوسری طرف الحمدللہ کہ نادرا کا چیئرمین جو آیا ہے طارق ملک، اس کے ہوتے ہوئے تو وہ ریکارڈ میں دوبارہ کوئی غبن کرنا یہ تو ممکن رہے گا نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فضل اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ نادرا کا چیئرمین طارق ملک ہے۔ لیکن یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اگر اس کو معاف کیا گیا، اگر اس کو اس عہدے پر چھوڑا گیا، بہت سے طریقے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، آپ لوگ اسمبلی سے بل پاس بھی، یعنی جوائنٹ اسمبلی سے، جوائنٹ سیشن سے یہ پاس ہو جائے، یہ قانون بن جائے، اور پھر چیف الیکشن کمشنر جا کر جیسے اس کا ارادہ ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ دوبارہ اس کو چیلنج کریں گے، تو کیا عوام خاموش رہیں گے؟ اور پھر یہاں پر سوال اٹھے گا سپریم کورٹ کی طرف۔ اب سپریم کورٹ کی کورٹ میں بھی گین بال جلدی آنے والا ہے۔ یعنی ابھی اللہ نے ایک ایسا سسٹم شروع کیا اس ملک میں کہ سب لوگوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی کوئی نہیں، یہ لوگ بد نصیب لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ کسی بھی آئینی ادارے میں ہے، کیا ان کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ غریب عوام نظر نہیں آتے کہ ایک شخص ان کو مل چکا ہے جو اس ملک کو ٹھیک کرنے پر لگا ہوا ہے، جو خاص کر یہ 40 سالوں میں 2 خاندانوں جس طرح اس ملک کو تباہ و برباد کیا، جیسے لوٹا ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے۔ لیکن یہ 5 سال میں تو نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ۔ یہ جو مہنگائی کا رٹ لگایا ہوا ہے عام آدمی نے، اس کا حقیقت کا پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کسی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر میں اس حقیقت میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا مسئلہ، تو میں کسی اور ویڈیو میں اس پہ بحث کروں گا۔ تو بدنامی سارے کس کے ہاتھ میں آتی ہے؟ عمران خان کے ذمہ آتی ہے۔ مجھے عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے پاکستان سے ہے کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان جیسا آدمی ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کو بھی ناکام کر دو تو دنیا تو ویسی بھی، یعنی کوئی حربہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیسے کیا جائے، پاکستان کو ختم کیسے کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو خدا کے لیے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ یہ شخص کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، کس کے پے رول پر ہے، اور کیا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر رہے۔ اب یہ ایک اور بات نکل آئی ہے کہ یہ 2 جو ممبر ابھی بن رہے ہیں KPK میں اور پنجاب میں، یہ بھی اس طرح بنائے جائیں گے جیسے چیف الیکشن کمشنر کو بنایا گیا۔ پھر کوئی آ کے کان میں کہے گا کہ یہ زبردست آدمی ہے، اور پھر وہی اور تباہی مچائے گا۔ یہ سب سے یعنی زبردست موقع ہے کہ اس وقت سے اس بات پہ سوچا جائے کہ 2 ممبر الیکشن یعنی KPK اور پنجاب کے کون ہوں گے۔ اگر یہ بھی 2 نمبر لوگ نکل آئے تو پھر خیر تو نہیں ہے اس ملک کا۔ بس اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔